اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما قام ولا استقام الدین الا بسیف علی ومال خدیجہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج جس مناسبت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، محسنہ اسلام زوجہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا روز وفات، وہ بی بی جو واقعاً دین کے لیے اپنا سب کچھ دے دیتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ محسنہ اسلام واقعاً محسنہ اسلام ہے، کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین اگر قائم ہے یا دین اگر موجود ہے تو دو چیزوں کی وجہ سے، ایک علی کی تلوار اور خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مال۔ دین میں سے اگر مولا کائنات کی تلوار کو ہٹا دیا جائے، یعنی وہ جنگیں جو امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی خاطر لڑیں، اگر انہیں ہٹا دیا جائے اور علی میدان میں نہ آئیں، ایک یہ پہلو ہٹا دیا جائے، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے جو احسانات ہیں، جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنا پورا مال صرف کیا دین کے اوپر، اگر ان دو چیزوں کو ہٹا دیا جائے تو دین کچھ نہیں رہ جاتا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ وہ نبی فرما رہے ہیں کہ جو بغیر وحی کے لبوں کو جنبش نہیں دیتے۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو میں تھوڑا اور آگے جاؤں، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آپ اسلام سے پہلے تجارت کیا کرتی تھیں، اور اسلام سے پہلے ہی آپ سلام اللہ علیہا ایک با کردار اور با عفت خاتون تھیں۔ بہت سے معاملات، بہت سی روایات ایسی ہیں جو بی بی سلام اللہ علیہا سے منسوب کی گئی ہیں، اور ایک مکمل تحقیق کے بعد، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت یقیناً محدود ہے تو میں اس میں اتنی تفصیل سے عرض نہیں کروں گا، لیکن مکمل تحقیق کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت سی روایات جو بی بی کے ساتھ منسوب کی گئیں ان کا حقیقت میں کوئی تعلق نہیں، کیونکہ آج ہم دین کے اوپر احسان کی بات کر رہے ہیں، تو جب کبھی دین کے اوپر احسان کا نام آئے گا تو ایک ہی نام ہمارے ذہن میں آئے گا، وہ ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا نام۔ عزیزان گرامی قدر، اپنی تجارت میں مشغول رہا کرتی تھیں، اور اس وقت آپ ایک مرحلے پر، ایک وقت ایسا آیا کہ آپ ایک با اخلاق اور دیانت دار شخص کی تلاش میں تھیں، کہ آپ کو کسی نے بتایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اس وقت نبی نہیں تھے، پورے عرب میں ایک واحد شخصیت ہیں کہ جو دیانت دار بھی ہیں اور ایماندار بھی ہیں، اور آپ ان کے ساتھ اپنے معاملات کو، تجارت کے معاملات کو آگے بڑھا سکتی ہیں۔ بی بی نے جب شام کی طرف ایک قافلہ جناب ابو طالب سلام اللہ علیہ کی سرکردگی میں شام کی طرف بھیجا، اور پھر جو منافع آیا، پھر رسول خدا نے اسلام سے پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں، پھر جو پورا کیونکہ مجھے تھوڑا سا آپ کو آگے لے کے جانا ہے، وہ پورا جو ماحول بنا، اور بی بی نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت کو دیکھا، تو پھر بی بی سمجھ گئیں کہ واقعاً، اور یہ خدا کی طرف سے ایک مرحلہ تھا کہ گراؤنڈ بنانا تھا، ایک ماحول بنانا تھا کہ تاکہ یہ سلسلہ آگے بڑھ سکے۔ بہرحال جب بی بی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت اور امانت کا مشاہدہ کیا، تو آپ نے پھر معاملات ان کے ساتھ طے کیے، اور پھر معاملات جب آگے گئے اور مراحل یہاں پر آئے کہ کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کے، جو بہرحال ایک طویل واقعہ ہے، شادی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ طے پاتی ہے، اور جیسے یہ شادی طے ہوتی ہے، اب میں اس طرف جہاں آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا، میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے ہم اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ محسنہ اسلام واقعاً بی بی کو کیسے کہا جاتا ہے۔ جب یہ ماحول بنا، اور پھر جب شادی کے قریب یہ ساری باتیں آئیں اور پھر شادی ہوئی، تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب کرنا شروع کر دیں، اور مختلف من گھڑت باتیں کہ نعوذ باللہ یہ جادوگر ہیں اور انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے، اس طرح کی باتیں۔ یہ میں آپ کو بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اسلام سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک طرف تو یہ صادق اور امین کہتے تھے، اور دوسری طرف انہوں نے جب اس طرح دیکھا کہ یہ معاملات شروع ہو گئے، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسی بات کہنا کہ وہ مالدار نہیں ہیں، غریب ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، زندگی گزارنے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے، اس لیے انہوں نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا انتخاب کیا۔ اب دیکھیے محسنہ اسلام کہ اسلام کے لیے ماحول کیسے بناتی ہیں۔ جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے تو ورقہ بن نوفل کو بلاتی ہیں، اور پھر کہتی ہیں کہ آپ جائیے،
اب یہ معاملہ دو افراد کے درمیان تھا، لیکن بی بی جناب ورقہ بن نوفل کو بلاتی ہیں اور پھر ان سے کہتی ہیں کہ جو آپ کے رشتے میں چچا زاد بھائی ہیں انہیں بلاتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ آپ جائیے اور جا کے اعلان کیجئے کہ میرا مال آج کے بعد مخصوص ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور وہ جو چاہیں اس مال کے ساتھ انجام دیں۔ عزیزان گرامی قد اس کے بعد پھر ورقہ بن نوفل کعبے کے پاس آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بی بی کی طرف سے آیا ہوں، اور پھر وہ پورا اعلان جو بی بی نے بتایا تھا وہ کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اگلی منزل کی طرف آپ کو لے کر چلوں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب مشکلات شروع ہو جاتی ہیں تو یہ واحد بی بی کا مال تھا جو کام آیا۔ یہاں تک کہ روایات میں ملتا ہے کہ جب آپ کی رضائی والدہ بی بی حلیمہ سعدیہ اپنے قافلے سے جب مکے کی طرف آتی ہیں اور پھر بتاتی ہیں کہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، تو اسی مال میں سے کہ جو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا تھا، اس مال میں سے انہیں دے دیتے ہیں اور پھر وہ خوشحال ہو کر اپنے گھر واپس چلی جاتی ہیں۔ اس طرح بہت سے لوگ جو بے گناہ اسیر تھے، قید تھے مسلمان، انہیں جو ہے اس مال کے ذریعے آزاد کرایا گیا، اور بہت سے نادار لوگ جنہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اسی مال کے ذریعے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے مال کے ذریعے جو ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام لوگوں کی مدد فرمائی۔ گویا 8 مصادیق ایسے ہیں جس میں زکوٰۃ ہے، قیدیوں کو آزاد کرانا ہے، بیماروں کی تیمارداری ہے، غریبوں کی مدد کرنا، اور بہت سی چیزیں تھیں۔ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے مال کے ساتھ۔ اب مرحلہ کچھ آگے بڑھا کہ جب لوگوں نے اسلام کا بائیکاٹ، قریش والوں نے، مکے والوں نے اسلام کا بائیکاٹ شروع کیا، تو جب 3 سال یا تھوڑا بیشتر اس سے تھوڑا زیادہ عرصہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پوری فیملی اور وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے شعب ابی طالب میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں 3.5 سال تک مسلسل وہاں زندگی گزارتے ہیں، جب پورا عرب آپ کے ساتھ بائیکاٹ کر چکا ہے، لیکن اس وقت بھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مال کام آیا۔ اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک روایت ملتی ہے کہ جب معراج پر گئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت جبرائیل امین ساتھ تھے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، کوئی خواہش ایسی ہے آپ کی کہ جو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کر سکوں؟ تو جبرائیل کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو میری طرف سے اور اللہ کی طرف سے سلام پہنچائیے، اس سے بڑی خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ کہ جس بیوی پر اللہ سلام بھیجے، جس بیوی پر اللہ درود بھیجے، جس بیوی پر اللہ کے ملائکہ سلام بھیجیں، ان سے بڑھ کر اور کسی کا کیا مقام ہوگا؟ لیکن افسوس کہ آج وہ وقت آیا کہ بیوی ایک 3-3.5 سالہ وقت گزارنے کے بعد جب علیل ہو جاتی ہیں، اور اس بزرگی میں اب آپ اس چیز کو بھی محسوس کیجئے کہ ان کی عمر ایسی تھی کہ وہ وہاں پر رہتی، وہ چاہتی تو باہر جا سکتی تھیں اور اس بائیکاٹ کو توڑ سکتی تھیں اور لوگوں کے ساتھ جا کے بات کر سکتی تھیں، پیسے تھے، سب کچھ تھا، لیکن بی بی نے کیا کیا؟ اسلام کا ساتھ دیا، اسلام کے سربراہ کا ساتھ دیا، اور ایسا ساتھ دیا کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رحلت فرماتے ہیں، اس وقت اس سے کچھ لمحے پہلے بھی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں وہ واحد خاتون ہے جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائیں، تمہاری ماں وہ ہیں کہ جن کے سبب اسلام بچ گیا۔ یہ ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، اور افسوس کہ 3.5 سال ایک مسلسل ایک بہت سخت وقت کے بعد بیوی بیمار پڑ جاتی ہیں اور پھر اس دنیا سے رحلت فرماتی ہیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال اتنے غمگین ہوتے ہیں کہ اس سال کا نام عام الحزن رکھتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ مالک دو جہاں ہمیں بی بی سلام اللہ علیہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔